کائنات کے چند سب سے گہرے سوالات میں سے ایک ایسا سوال جو ہر سوچنے والے انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آتا ہے کہ بھئی اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے، یعنی نصیب، دولت، صحت، یہاں تک کہ موت کا دن بھی، تو پھر اس ساری کوشش کا، اس جد و جہد کا اور خاص طور پر ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ کیا ہم سب صرف ایک لکھی بھی کہانی کے کردار ہیں جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ اور سچ پوچھیں تو یہ سوال ایسا ہے جو ایمان کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم مل کر قدم بقدم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس راز تک پہنچنے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ ہم تقدیر کے بالکل بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ آخر یہ ہے کیا اور اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، تقدیر پر ایمان لانا اسلام کے 6 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مشہور حدیث جبرائیل تو سب نے سنی ہوگی، جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو جواب میں 6 چیزیں بتائی گئیں، اور ان میں آخری چیز کیا تھی؟ اور تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے علماء نے اسے 4 لیولز یا درجات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے العلم، یعنی اللہ کا علم، ایسا علم جو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز پر حاوی ہے۔ دوسرا ہے الکتابہ، یعنی جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب اللہ نے اپنے اسی ازلی علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا درجہ ہے المشیات، یعنی اللہ کی مرضی، اس کائنات میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اور چوتھا ہے الخلق، یعنی ہر چیز کا خالق ہمارے اعمال سمیت وہی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر ذہن میں فوراً ایک سوال کلک کرتا ہے، اگر ہمارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے تو پھر ہم ذمہ دار کیسے ہوئے؟ ہمارا حساب کتاب پھر کس بات کا ہے؟ اس کا جواب فری ول یا اختیار کے تصور میں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط میں سے انتخاب کرنے کی ایک محدود صلاحیت دی ہے۔ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور بس اسی اختیار کی بنیاد پر ہم جواب دہ ہیں۔ اب چونکہ اللہ کا علم کامل ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے کیا فیصلہ کریں گے، اور ہماری تقدیر اسی علم کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بنیادی باتیں ہو گئیں۔ اب آتے ہیں اس ساری بحث کے مرکزی نقطے پر، وہ راز جو تقدیر اور دعا کی اس پوری گتھی کو سلجھا دے گا۔ اور وہ راز یہ ہے کہ تقدیر کی ایک نہیں بلکہ 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے القدر المبرم۔ یہ وہ اٹل ایبسولوٹ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہے، یہ کبھی نہیں بدلتی۔ لیکن دوسری قسم ہے القدر المعلق۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی یا کنڈیشنل۔ یہ وہ تقدیر ہے جو فرشتوں کے پاس صحیفوں میں لکھی ہوتی ہے، اور یہی وہ تقدیر ہے جو ہمارے اعمال اور سب سے بڑھ کر ہماری دعاؤں سے بدل سکتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ فرض کریں فرشتوں کے صحیفے میں لکھا ہے کہ فلاں شخص کی عمر 60 سال ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی لکھی ہے کہ اگر یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر بڑھا کر 80 سال کر دی جائے گی۔ دیکھا، بس یہیں پر ہمارے اعمال اور دعائیں اپنا کام دکھاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج کے دور کی سب سے بہترین مثال GPS کی ہے۔ سوچیں کہ کسی کی فائنل ڈیسٹینیشن تو سیٹ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک راستہ ٹریفک جام، حادثات اور مشکلات سے بھرا ہے، جبکہ دوسرا بالکل صاف اور محفوظ ہے۔ دعا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس کائنات کے خالق سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہمیں بہترین، محفوظ ترین اور سب سے آسان راستے پر ڈال دے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ یا تھیری نہیں ہے، اس پورے کنسیپٹ کی بنیاد خود قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں بہت واضح طور پر فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مٹانا اور ثابت رکھنا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسی معلق تقدیر کی طرف اشارہ ہے جس پر ہماری دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو معاملہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ کتنا واضح جملہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔
اور یہ بھی فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اعمال اور دعاؤں کا تقدیر پر اثر ہے۔ تو وہ کون سے خاص ہتھیار ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں؟ ان میں سے 3 سب سے طاقتور یہ ہیں۔ پہلا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس نے انہیں مچھلی کے پیٹ جیسی ناممکن مشکل سے نکالا۔ دوسرا، والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعا، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور تیسرا، رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں مانگی گئی دعا، وہ وقت جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد آئیے واپس اپنے اصل سوال پر آتے ہیں۔ اس ساری تصویر میں پھر ہمارا کردار کیا بنتا ہے؟ دعا کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دعا کرنا تقدیر سے لڑنا نہیں ہے، دعا کرنا خود تقدیر کا حصہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اللہ نے تقدیر میں صرف مشکل نہیں لکھی تھی، اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس مشکل کے وقت میرا یہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا اور مجھ سے مانگے گا، اور پھر میں اس کی دعا کی برکت سے اس کی مشکل کو ٹال دوں گا۔ یعنی یہ پورا سیکوینس، مشکل، پھر دعا اور پھر حل، یہ سب پہلے سے اس کے علم میں تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ میں دعا کیوں کروں، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا میں اپنی تقدیر کا وہ حصہ پورا کر رہا ہوں جس میں دعا کرنا شامل ہے؟ دعا کرنا تقدیر سے بھاگنا نہیں، بلکہ تقدیر کو مکمل کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اسباب بنانے والے پر ہے۔ تو بس کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔